بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ الحمدللہ میں ایک دعویٰ کیا گیا کہ تعریف صرف اللہ کے لیے، اور رب العالمین میں اس کی دلیل کو پیش کیا گیا کہ اس لیے اللہ کی تعریف اور اس لیے اللہ کی عبادت کہ وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اسے بنانے والا اور اسے چلانے والا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو ذات کائنات کی ہر چیز کو چلا رہی ہو، ہر چیز کو بنا رہی ہو، کائنات میں خوبصورتی ڈال رہی ہو، وہی مستحق عبادت بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے اس آیت کریمہ نے انتہائی اہم ترین درس ہمیں دیا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کا مستحق کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی اگلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ چونکہ رحمان اور رحیم کی یہ صفت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں گزر چکی ہے اور وہاں پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے، یہاں پر صرف دو باتیں میں آپ کو اس کے سلسلے میں بیان کروں گا۔ الرحمن اور رحیم، اللہ نے دو صفتوں کو ذکر کیا۔ رحمان کو ذکر کیا تو فرماتے ہیں کہ رحمان یہ اللہ کی صفت رحمت کی طرف اشارہ ہے، اور رحمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے رحمت عامہ اور ایک ہوتی ہے رحمت تامہ۔ رحمان سے رحمت عامہ کی طرف اشارہ ہے اور رحیم سے رحمت تامہ کی طرف اشارہ ہے۔ کیا مطلب عامہ اور تامہ کا؟ اللہ کی رحمت عام ہے، کیا مطلب کہ اللہ رب العزت کی رحمت فرما برداروں کو، نافرمانوں کو، اچھوں کو، بروں کو، ہر قسم کے لوگوں کو اللہ کی رحمت دنیا کے اندر میں پہنچ رہی ہے، اسی کو رحمت عامہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ رحمان یہ اللہ کے بعد اللہ کی سب سے عظیم صفت ہے، اسی لیے اللہ کی مخلوق میں سے کسی پر صفت رحمان کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ ہمارے معاشرے میں عبد الرحمن نام ہوتا ہے لوگوں کا، فضل الرحمن نام ہوتا ہے، اور ہم لوگ صرف اس کو رحمان کہہ کر پکارتے ہیں۔ ہمارے فقہا نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ رحمان اللہ کے علاوہ کسی اور پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں کہ رحمت عامہ صرف اللہ کے اندر پائی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی رحمت عامہ کی صفت کا حامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور رحمت تامہ کیا مطلب کہ اللہ رب العزت کی رحمت تام بھی ہے، یعنی اللہ رب العزت اپنی رحمت تامہ بھی بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ کبھی مال دے کر دنیا میں کبھی کسی پر اللہ کی رحمت تام ہوتی ہے، تو کبھی انسان کو ایمان، قرآن اور علم یہ تمام دے کر رحمت تامہ ہوتی ہے۔ بعض نے کہا کہ رحمت تامہ آخرت میں ہوگی۔ تو اس طرح سے رحمت تامہ اور رحمت عامہ یہ اللہ رب العزت کی دو اہم ترین صفت ہے، جس کو اس سورہ مبارکہ کا جز بیان بنایا گیا۔ اور آخری بات اس سلسلے میں یہ جاننی چاہیے ہمیں کہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہاں پر سورہ فاتحہ میں بھی رحمان اور رحیم کی صفت کا تکرار کیا، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت تعریف کا مستحق ہے، وہ عبادت کا مستحق ہے، وہ کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کو کائنات کی کسی چیز کی ضرورت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی سے مجبور ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر یہ کائنات ہے اور اللہ کی عبادت کرنے والے عبادت کر رہے ہیں، تب بھی اللہ رب العزت کو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، اور اگر یہ کائنات نہ رہے، ختم ہو جائے، کچھ بھی نہ ہو، تب بھی اللہ رب العزت کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہی بیان کرنے کے لیے کہ کہیں کوئی ایسا نہ سمجھے کہ عبادت اس کی وہ کائنات کے نظام کو چلانے والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ یا نقصان اس سے وابستہ ہے۔ اللہ نے الرحمن الرحیم بڑی عمدہ ترتیب کے ساتھ یہاں پر لا کر انسان کو انسان کے ذہن و دماغ سے اس بات کو ختم کر دیا، جڑ موڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا کہ اللہ رب العزت کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تم
پل پل اور تم قدم قدم پر اور ہر ہر لمحہ اللہ رب العزت کی رحمت کے مستحق ہو، اللہ رب العزت کی رحمت کے محتاج ہو، لہذا تم ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہو اور کبھی یہ نہ سوچو کہ اس رب ذوالجلال کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی رحمت تامہ اور رحمت عامہ سے مکمل طور پر مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے اسرار و رموز سے منور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔